دوسرے خطیب فضیلت الشیخ طاہر مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا کہ شیخ محترم موضوع دیا گیا ہے تعلیمی بیداری اور ہماری ذمہ داریاں. جو بھی وقت بچا ہوا ہے مغرب کی جماعت میں آپ کو اتنا وقت دیا گیا ہے، آپ اسی درمیان آپ اپنے موضوع کی وضاحت کریں. اور اوپر لگا شیخ تو دیکھو جی آپ کی وجہ آ بھائی ہاں بس لگائی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میرا جو عنوان ہے وہ ہے تعلیمی بیداری اور ہماری ذمہ داریاں. محترم سامعین، آج دوپہر سے ہی ہم یہاں پر موجود ہیں مسجد و مدرسہ نور الاسلام سنتوش بھون کا بچوں کا اجلاس اور سالانہ انجمن چل رہا تھا، اور بغور ہم نے سنا اور دیکھا، مشاہدہ کیا. الحمدللہ بچے اپنی استطاعت اور طاقت بھر مختلف موضوعات پر تقاریریں پیش کی، دعائیں سنائیں اور کلمے وغیرہ پیش کیے. یہ ننھے منھے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ مستقبل کے ہمارے رہبر رہنما اور ہماری ذریت کو آگے بڑھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ذمہ داریوں اور سرپرستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اسی سے متعلق مجھے عنوان ملا ہے. سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. محترم سامعین، اس عنوان کو سامنے رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان تعلیمی بیداری کس طریقے سے پیدا کی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کے اندر مبعوث کیا گیا، جس قوم کے اندر آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اس قوم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر
رسول بنا کر بھیجا اور رسول بھی انہی میں سے تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ قوم ان پڑھ، کم پڑھی لکھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کا پہلا لفظ جو نازل ہوا، اس لفظ کے اندر پڑھنے کی، تعلیم کے، علم کی جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا، پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی وحی کے اندر بار بار پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مشن تھا، یہ تعلیم و تعلم کا مشن تھا، یہ علم سیکھنے اور سکھانے کا مشن تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی بیداری کس طریقے سے پیدا کی۔ جو قوم ان پڑھ جاہل گوار کہلاتی تھی، جسے امی کہا گیا، اس قوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا کس طریقے سے ماحول پیدا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ایک ایک کو مل کر یا اسی طریقے سے خفیہ طور پر، اسی طریقے سے بازاروں میں جا کر لوگوں سے مل کر اجتماعات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر روح پھونکی کہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی وہ توحید باری تعالیٰ کی تعلیم دی کہ آپ اپنے رب کے تعلق سے علم حاصل کرو، اپنے رب کے تعلق سے جانکاری حاصل کرو۔ لہذا میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر آپ نے تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہ دار ارقم سے آپ کا یہ تعلیمی مشن، یہ تعلیمی بیداری مکہ کے گلیوں، بازاروں اور مکہ سے نکل کر طائف اور مدینہ تک پہنچ گیا۔ اور مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس داعی اور مبلغ کو بھیجا، جسے معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے تعلیمی ماحول اس طریقے سے مدینہ کے اندر پیدا کیا کہ ہر گھر کے اندر یہ بات ہونے لگی، رسول اللہ کی، اللہ کی تعلیم کی، قرآن کی بات ہونے لگی۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات پر اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جگہ جگہ مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے تعلیمی بیداری پیدا کی گئی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان علم حاصل کرے، دین حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، اور اسے مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے والوں کے تعلق سے یا علم سیکھنا اہل ایمان پر واجب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ایک مومن، ایک مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک دعا سکھلائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہماری ذریتیں، ہماری نسلیں علم تعلیم یافتہ رہے، ان کے اندر علم کا جذبہ ہو، سیکھنے والے ہو، پڑھنے والے ہو، پڑھانے والے ہو، قوم کو آگے بڑھانے والے ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے راستے میں، علم کے راستے میں، سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کو تلاش کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، راستے میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے قرآن مجید کا نزول یہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ قرآن
جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جاہل نہیں رہے گا، مسلمان کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں، اور قرآن کو مومنوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ معلوم ہوا کہ یہ کتاب اس بات کی دلیل ہے کہ مومن اور مسلمان کبھی جاہل نہیں رہ سکتا ہے، اس کے اندر پڑھنے والے، لکھنے والے، پڑھانے والے ضرور بھی ضرور موجود ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیمی مشن آگے بڑھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیدار کیا، لوگوں کے درمیان اس بات کی تلقین کی کہ تم پڑھو، دین کو سیکھو اور عمل کرو، تو آپ دیکھیں گے معلوم ہوگا کہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگی رہتی تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کی مجلس کے اندر ایک بڑی جماعت موجود ہوا کرتی تھی۔ اصحاب صفہ جانتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ایک جماعت تھی جو بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، الغرض چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، مرد خواتین، سب پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، سیکھنے سکھانے میں لگ گئے۔ آپ دیکھیں گے خواتین میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سر فہرست ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جو عمر دراز تھے ان کے اوپر معاشی ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے علم سیکھنا اور دین سیکھنے کا راستہ کیسے اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی جو ان کے پڑوسی تھے ان سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور نبی جو سکھلائیں گے بتلائیں گے اس کو میں سیکھ کر آؤں گا اور آپ کو بتلا دوں گا، دوسرے دن تم جانا نبی کی خدمت میں حاضر ہونا، میں معاش کے لیے، میں کاروبار اور اپنے گھر چلانے کے لیے محنت مشقت کے لیے نکلوں گا، تم نبی کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی جو سکھلائیں گے سیکھ کر آنا، مجھے بتلا دینا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اس قدر جذبہ شوق پیدا ہو گیا کہ دین کو سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، اس کے لیے وقت کو کیسے مینج کرنا ہے وہ ساری چیزیں صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے سماج اور معاشرے کو پڑھنے لکھنے والا بنائے، تعلیمی بیداری پیدا کرے، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات بار بار آنی چاہیے کہ ہمارے بچے کیسے آگے بڑھیں، ہمارے بچے کیسے تعلیم یافتہ ہوں، ہمارے بچے کیسے علم حاصل کریں، کیسے ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں، یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ ایک نقطہ اور سنتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینی تعلیم کے تعلق سے رہنمائی نہیں فرمائی بلکہ دنیاوی تعلیم کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین قیدی کی شکل میں آئے تھے اور ان کے پاس فدیہ دے کر آزادی لینے کی استطاعت نہیں تھے اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مشرک قیدی جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مدینہ کے مسلمان بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اب بتائیے، جان کے دشمن، جنگ کے لیے آئے ہوئے مشرک، انہیں اس لیے رہائی دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اب بتائیے وہ کیا عقیدہ سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، اسلام سکھائیں گے؟ نہیں، آپ کو ادب سکھلائیں گے، فنون سکھلائیں گے، علوم سکھلائیں گے، لکھنا پڑھنا سکھلائیں گے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم یہودیوں کی زبان سریانی یا عبرانی زبان جو تھی اسے سیکھ لو، اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے صرف 15 دنوں کے اندر اتنا لکھنا پڑھنا
پڑھنا سیکھ لیا سریانی زبان میں کہ یہودیوں کی طرف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خط لکھتے تو میں لکھا کرتا تھا، اور ان کے جانب سے کوئی خط آتا تو میں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور قوم کے لیے، امت کے لیے یہ ضرورت بھی ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے ان باتوں پر غور کرے۔ اسی طریقے سے تعلیمی بیداری ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیسے پیدا ہو، ہماری ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں، تو اس تعلق سے بڑے اختصار کے ساتھ میں بتاتا چلوں۔ اس میں 3 حصے بنا لیں۔ اگر 3 طرح کے لوگ تیار ہو جائیں اور بیدار ہو جائیں تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم جو ہے علم کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ جائے گی۔ پہلے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، یعنی والدین ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے متعلق بالکل بیدار رہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر بچوں کو وقت پر اسکول بھیجنا، بلا وجہ بلا عذر کے نہ غیر حاضری نہ کرنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے ہمارے بچے اسکول میں، مدرسے میں کیا پڑھ کے آئے ہیں، ہوم ورک انہیں کیا دیا گیا ہے، یاد کرنے کے لیے کیا دیا گیا ہے، لکھنے کے لیے کیا دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ چیک کریں، اپنے بچوں کے یہ ساری چیزیں چیک کریں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بچوں کے تعلیم و تعلم کا ماحول پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر سیریل چل رہے ہیں، کارٹون چل رہے ہیں، گیم چل رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی فلمیں چل رہی ہیں۔ بچہ اسکول سے آیا ہے، ماں جو ہے الگ موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے، باپ الگ موبائل کے اندر مشغول ہے۔ بچے نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا ہوم ورک ملا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں، اگر آپ یہ رویہ اختیار کیے تو گویا آپ اپنے بچوں کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، لہذا آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اساتذہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جس اسکول میں، جس مدرسے میں، جس کالج میں ڈالا ہے اس کے اندر صلاحیت رکھنے والے اساتذہ چاہیے، اس کے اندر اچھی طریقے سے پڑھانے والے اساتذہ چاہیے، اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے کلاس میں حاضری ان کی ہونی چاہیے، کورس جو نصاب ہے اس کو مکمل پڑھانا چاہیے۔ کمزور بچے ہیں تو ان کو الگ سے دھیان دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ پڑھنے پڑھانے کا جو معاملہ ہے یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ ہم اساتذہ کے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ بڑی ایمانداری والا راستہ ہے۔ یہاں پر بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے کندھوں پر ایک قوم کے ایک بڑی تعداد کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، لہذا ہمیں اسے تجارت اور بزنس نہ سمجھیں بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ تعلیمی بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لازم شے ہے، یہ تیسرا جو اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکول یا مدرسہ یا کالج یا یونیورسٹی کا جو منتظمہ ہے، جو نگرانی کرنے والا، جو ذمہ دار ہے، چاہے ناظم کی شکل میں ہو، چاہے صدر کی شکل میں ہو، چاہے ممبران کی شکل میں ہو، ان کو بہت ہی زیادہ چاق و چوبند رہنا پڑے گا، ان کو بہت ہی زیادہ چاق و چوبند رہنا پڑے گا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسکول مدرسے ابھی 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال پہلے کھلے ہیں، لیکن ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ لیکن بعض ایسے اسکول مدرسے آپ کو نظر آئیں گے جو 40 سال 50 سال سے چل رہے ہیں، لیکن جو کا تو پڑے ہوئے ہیں، تنزلی کی پستی کی طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو منتظمہ کمیٹی ہے، جو ذمہ داران ہیں، چاہے ناظم کی شکل میں، چاہے صدر کی شکل میں، چاہے سیکریٹری کی شکل میں، چاہے ممبران کی شکل میں، یہ اپنے ذمہ داری کے تئیں بیدار نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں قوم کے بچے بعض تو ایسے نظر آئیں گے جن کے اسکولوں میں یا مدرسوں کے اندر 500 600 700 800 1000 بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ناظم صدر کی ذمہ داری نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ بچے علمی طور پر اپاہج ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بنیاد ان کا کمزور ہوتے جا رہا ہے،
جس کی بنیاد پر یہ آگے کی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ لہذا تمام ہی ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل نگرانی رکھیں۔ آپ نے جب یہ ذمہ داری، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ پوسٹ سنبھالا ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں، مسلسل نگرانی کریں۔ ہفتے میں یا 15 دن میں یا اسی طریقے سے مہینے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اساتذہ اور اپنی جو کمیٹی ہے اس پر برابر نگرانی رکھیں۔ اسی طریقے سے تعلیمی نگرانی کمیٹی ہونی چاہیے، تعلیمی نگراں کمیٹی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے، نصاب کیسا ہے، بچے اساتذہ کیسے ہیں، تعلیم کیسے ہو رہا ہے۔ اگر آپ نگرانی نہیں کریں گے، آپ دیکھ بھال نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہیں بھی کسی بھی طرف بگاڑ ہو سکتا ہے اور پھر بچے، قوم کے بچے تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اسے مہیا کرانا یہ تمام منتظمہ کمیٹی کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ بچے کے لیے کلاس روم ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے یا اور دیگر جتنے بھی لوازمات ہیں، یہ منتظمہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اسے پورا کرے۔ اور اسی طریقے سے جو اسکول کا ماحول ہے، مدرسے کا ماحول ہے، اسے شرعی ماحول بنانے کی کوشش کرے، اسے شریعت دین کے دائرے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو یقین جانیے کہ یہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ آج مدرسوں کے اندر یا اسکولوں کے اندر کون اپنے بچوں کو لاتا ہے؟ جو بچے آپ کے پاس آئے ہیں یہ قوم کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ والدین، سرپرست، ذمہ دار یہ آپ پر اعتماد کر کے، آپ پر بھروسہ کر کے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو آپ کے حوالے کیا ہے، اور اگر آپ غفلت کے شکار ہیں، اگر آپ لاپرواہی کے شکار ہیں، یقین جانیے قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ بچوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اپنی جہالت اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے قوم کے بچوں کی تعلیم کو برباد کر رہے ہیں اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یقین جانیے اگر سرپرست بھی مستعد ہو جائیں، ذمہ داری ادا کرنے لگے، اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگے اور منتظمہ جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگے، پورا ماحول علمی ماحول ہو جائے گا، تعلیمی بیداری پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر بچے پڑھنے لکھنے والے بنیں گے، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے بنیں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹا تو بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ لاحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں یقین جانیے آپ کے محلے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے گھر کے اندر تعلیم کا ایک بول بالا ہوگا، علمی جو ہے گھرانہ پیدا ہوگا اور لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اسی طریقے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ اصل خوبصورتی نئے اچھے کپڑوں کی خوبصورتی نہیں ہے، ان الجمال جمال العلم والادب، اصل خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، فرمایا کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کے والدین انتقال کر گئے، بلکہ یتیم وہ شخص ہے جو علم و ادب سے جو ہے دور ہو، لابلد ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ابھی انجمن میں ہم لوگ حاضر تھے اور بچے، چھوٹے ننھے منھے بچے اپنی تقریریں اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن افسوس کی بات کہہ رہا ہوں تقریباً 100 بچوں نے حصہ لیا تھا اور ان کے پیرنٹس جو والدین ہیں بڑے مشکل سے میرے خیال سے 10 سے 15 لوگ حاضر ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے، ہم اپنے بچوں کے تئیں جو ہے بیدار نہیں ہیں۔ لہذا ہم بھی بیدار رہیں، اپنے بچوں کو بھی بیدار کریں۔ اگر والدین، ذمہ دار، سرپرست جو ہے وہ بیدار ہو جائیں تو یقین جانیے آپ کے بچے آگے بڑھیں گے، کامیابی کی منزلیں طے کریں گے۔ لیکن اگر آپ سوئے رہے، آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ کے پاس جو ہے
کوئی ذریعہ نہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کے بچے بیکار ہو جائیں گے اور تعلیمی میدان میں پیچھے چلے جائیں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الٰہ العالمین تو اپنے رحمت سے جو باتیں ہم نے کہی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔